للکار قسط نمبر 151۔ میری توقع کے عین مطابق عمران نے اس نیک بار میں ہونے والے پھڈے سے بخوبی نمٹ لیا تھا، اور مزے کی بات یہ تھی کہ اس نے وہاں ہونے والے نقصان کے ضمن میں کوئی رقم بھی مالک کو نہیں دی تھی۔ صرف ایک زخمی ہونے والے ویٹر کی اشک شوئی کے لیے اس نے اپنی خوشی سے 2,500 روپے دیے تھے۔ اس سارے واقعے میں ہمارے لیے مایوسی کا پہلو بس یہی تھا کہ سیٹھ سراج کا سراغ پھر لگتے لگتے رہ گیا تھا۔ دونوں حملہ آور گدھے کے سر کے سینگوں کی طرح غائب ہو گئے تھے۔ تاہم عمران کے کہنے پر جیلانی اپنے طور پر ان کا کھوج ڈھونڈنے میں لگا ہوا تھا۔ اس صورتحال میں عمران نے میرے ساتھ طویل مشورہ کیا۔ اب یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ سراج کے لوگ ہمارے ارد گرد موجود ہیں اور ان کے ساتھ کسی بھی وقت خونی مدبھیڑ ہو سکتی ہے۔ ان حالات میں ضروری تھا کہ ہم فرا، عاطف، بالو اور شاہین وغیرہ کی حفاظت کا سوچیں۔ بے شک ہم رائے ونڈ والی کوٹھی میں آتے جاتے ہوئے بے حد احتیاط سے کام لیتے تھے، مگر کسی بھی وقت یہ احتیاط دھری کی دھری رہ سکتی تھی۔ سوچ بچار کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم دونوں عمران کے راوی روڈ والے پرانے گھر میں شفٹ ہو جائیں گے اور اسی گھر کو اپنے سرگرمیوں کا مرکز بنائیں گے۔ اقبال بھی اب چھٹی گزار کر بالکل فٹ ہو چکا تھا اور سیٹھ سراج اینڈ کمپنی کے ساتھ دو ہاتھ کرنے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ ایک دن میں، عمران اور اقبال خاموشی سے راوی روڈ والے مکان میں شفٹ ہو گئے۔ جیلانی کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ وہ حفاظت کی غرض سے رائے ونڈ روڈ والی کوٹھی میں ہی موجود رہے گا۔ جس روز ہم شفٹ ہوئے اسی روز نصرت نے سرورت کے ہمراہ پیر احمد تھانوی صاحب سے ملاقات بھی کی۔ یہ ایک تفصیلی ملاقات تھی۔ یقیناً سرورت کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ ملاقات نصرت نے میرے ایما پر کرائی ہے، اور نہ ہی اس کے گمان میں یہ بات تھی کہ چند روز پہلے اتفاقاً میری اور نصرت کی ایک نتیجہ خیز ملاقات ہو چکی ہے۔ جس وقت نصرت اور سرورت ایک رکشے پر سوار ہو کر احمد تھانوی صاحب سے ملنے کے لیے آئی، میں اور عمران بھی وہیں موجود تھے۔ تاہم ہم دونوں ان کے سامنے نہیں آئے۔ سرورت زرد پھولوں والی ایک سفید چادر اوڑے ہوئے تھی۔ چادر کے نقاب میں سے بس اس کی پیشانی اور آنکھیں ہی نظر آ رہی تھی، جیسے بادلوں میں چھپے ہوئے چاند کا ایک روشن کنارہ۔ وہ جب چلتی تھی تو ایک عجیب سی جاذبیت سی اس کے گرد حالہ سا بنائے رکھتی تھی۔ وہ انتظار گاہ میں چلی گئی۔ ہم اس کمرے کے پہلو والے کمرے میں چلے گئے جہاں تھانوی صاحب اپنے مریضوں اور عقیدت مندوں سے ملاقات کرتے تھے۔ وہ ایک قالین پر گاؤتکی کے سہارے بیٹھتے تھے۔ ان کے عقب میں ایک بہت بڑی الماری تھی جس سے یونانی طب کی مختلف دعائیں پڑی رہتی تھیں۔ وہ دوا کے ساتھ دعا بھی کرتے تھے۔ بعض لوگوں کا عقیدہ اتنا پختہ ہوتا تھا کہ وہاں سے اٹھنے سے پہلے دعا ان پر اثر کر جاتی تھی۔ قریباً آدھ گھنٹے بعد سرورت کی باری بھی آ گئی۔ نصرت باہر ہی رہی تھی۔ سرورت نے اکیلے میں احمد تھانوی صاحب سے ملاقات کی۔ ہم انہیں دیکھ تو نہیں سکتے تھے، مگر چونکہ دروازے کے بالکل قریب موجود تھی اس لیے مدھم سی آوازیں ہم تک پہنچ رہی تھی۔ سرورت کے بیشتر حالات تو احمد تھانوی صاحب پہلے ہی جانتے تھے۔ سرورت نے کچھ مزید تفصیلات بتائی، تاہم اس نے یہ بات احمد تھانوی صاحب پر ظاہر نہیں کی کہ وہ یوسف کی بیوی ہونے کے باوجود بیوی نہیں ہے۔ ساری باتیں سننے کے بعد احمد تھانوی صاحب نے کہا اور پھر شرعی صورتحال بیان فرمائی۔ انہوں نے کہا، ہمارے دین میں طلاق ایک ناپسندیدہ عمل ہے اور اسے حتی الامکان بچنے کا حکم ہے۔ بہرحال یہ ایک جائز عمل ہے اور بعض صورتوں میں ناگزیر بھی ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک نیک خصلت لڑکی بدقسمتی سے ایک ایسے شوہر کے پلے بن جاتی ہے جو بعد ازاں عادی شرابی جواری نکل آتا ہے، تو ساری زندگی شخص کے ساتھ بربادی کرنے کے بجائے اور اپنے ہونے والے بچوں کا مستقبل بھی تاریک کرنے کے بجائے اس بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس ناپسندیدہ عمل کو اختیار کر لے۔ اس قسم کی صورتحال میں اگر کوئی کم فہم شخص اپنی بیٹی، بچی یا بہن کو یہ کہتا ہے کہ جس گھر میں اس کی ڈولی گئی ہے اسی گھر سے اس کا جنازہ نکلنا چاہیے، تو وہ بالکل غلط کہتا ہے۔ سرورت نے دبی آواز میں کہا، حضرت یہ بھی تو حکم ہے کہ اگر پہلی بیوی اپنے شوہر پر اپنا حق چھوڑ کر یا اس حق کو کم کرنے کے ساتھ اس کے ساتھ رہنا چاہے تو ایسا کر سکتی ہے۔ بالکل ایسا کہا گیا ہے، لیکن عام طور پر ان عورتوں کے لیے جو بڑی عمر کی ہوں، بال بچے دار ہوں یا اس قسم کی ہوں، کوئی اور وجہ ہو۔ لیکن بیٹی جو صورتحال تم بتا رہی ہو وہ اور طرح کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی شک ہو رہا ہے کہ تم طلاق کے حوالے سے کسی طرح کے وہم میں بھی جکڑی ہوئی ہو۔ تمہارے دل میں جو کچھ بھی ہے کھل کر بیان کرو۔ جواب میں کچھ دیر خاموشی رہی۔ شاید سرورت اشکبار ہو گئی تھی۔ جب اس نے دوبارہ بولنا شروع کیا تو اس کی آواز خاصی مدھم تھی۔ کوئی اڑتا اڑتا سا لفظ ہمارے کانوں تک پہنچ رہا تھا۔ شاید وہ اپنے والدین اور پھر ناصر بھائی کی موت کا ذکر کر رہی تھی اور احمد تھانوی صاحب کو بتا رہی تھی کہ ان پہ در پہ اموات نے اس کا دل بہت ہلکا کر رکھا ہے۔
یہی وقت تھا جب اچانک قریبی کمرے میں چلانے کی مردانہ آوازیں ابھری۔ یہ چودھرانی کا بیمار بیٹا نیازا تھا۔ وہ پہلے سے کافی بہتر تھا، پھر بھی کسی وقت اس کا دیوانہ پن اوڑھ کر آتا تھا۔ اب بھی ہلکے ہلکے بادل موجود تھے، شاید اسے کہیں بجلی کی چمک نظر آتی تھی یا تھوڑی بہت گر سنائی دی تھی۔ وہ پکار رہا تھا، یا اللہ کرم، یا اللہ کرم، حضرت جی بچاؤ، حضرت جی کہاں ہو؟ چودھرانی کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھی۔ وہ اسے تسلیاں دے رہی تھی، حضرت جی کہیں نہیں گئے، وہ یہی ہیں، تم بس منہ میں پڑھتے رہو، کھڑکیاں بند کر دو، برانڈے کی کھڑکیاں بھی بند کر دو۔ نیازا چلایا۔ میں اور عمران نیازے کے کمرے کی طرف گئے۔ یہاں کا منظر عبرت ناک تھا۔ نیازا پلنگ سے اتر آیا تو اپنے لحاف سمیت ایک کونے میں سکٹا اور سمڑا بیٹھا تھا۔ وہ پورے کا پورا لحاف سے ڈھکا ہوا تھا اور لحاف کے اندر ہی واویلا کر رہا تھا۔ پورا لحاف لرز رہا تھا۔ چودھرانی نے لحاف سمیت نیازے کو اپنے باہوں کے کلاوے میں لے لیا اور اسے پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ احمد تھانوی صاحب کا مرید خاص فرید بھی نیازے کو تسلی تشفی دینے لگا۔ کچھ دیر بعد نیازے کی بے چینی میں کمی آ گئی۔ ہم واپس پہلے والے کمرے میں آ گئے۔ دروازے کی دوسری جانب ثروت اور احمد تھانوی صاحب میں گفتگو جاری تھی۔ احمد تھانوی صاحب قدرے بلند آواز میں بول رہے تھے۔ ان کے بیشتر الفاظ ہماری سماعت تک پہنچ رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے، سمجھو وہم بس گھن کی طرح کا ہوتا ہے۔ یہ آوازیں جو تم ابھی سن رہی تھی، یہ بھی ایک ضدی وہم کا شاخسانہ ہے۔ اس بندے کے دماغ میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ آسمانی بجلی اس کی جان لے لے گی۔ ذرا سے بادل آ جائے تو خوف سے اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ یہ وہم اسی بندے کے ذہن کو جکڑے رہتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کو طاقت اور شدت بڑھتی جاتی ہے۔ اللہ پر اور اس کی قدرت پر ہمارا یقین جتنا پختہ ہوگا، ہمارے اندر وہم اور وسوسوں سے لڑنے کی قوت اتنی ہی بڑھ جائے گی۔ ثروت اور احمد تھانوی صاحب کے درمیان یہ گفتگو 5-10 منٹ مزید جاری رہی۔ پھر اگلے مریض کی باری آ گئی۔ ہم شام کے بعد تک وہیں رہے۔ ثروت اور نصرت جا چکی تھی، دیگر لوگ بھی رخصت ہو چکے تھے۔ احمد تھانوی صاحب رات کا کھانا بہت جلدی کھا لیتے تھے، یعنی شام کے فوراً بعد۔ انہوں نے مجھے اور عمران کو بھی کھانے میں شریک کیا۔ کھانا بالکل سادہ تھا۔ کھانے کے بعد قہوے کا دور چلا۔ احمد تھانوی صاحب نے پرسوچ لہجے میں کہا، مجھے لگتا ہے کہ اس لڑکی کے دل میں کوئی گہرا خوف بیٹھا ہوا ہے۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتی ہے کہ اس کا شوہر یوسف بس اپنے مطلب کے لیے اسے اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہے۔ یوسف کے گھر میں اس کے لیے کوئی جگہ ہے اور نہ آئندہ ہوگی۔ پھر بھی وہ اس سے علیحدہ ہونے کے لیے بالکل تیار نہیں۔ وہ سمجھتی ہے کہ ایسا کر کے وہ اپنے لیے کسی بڑی مصیبت کو دعوت دے لے گی۔ حضرت، اپنے اس خوف کے بارے میں کوئی اشارہ نہیں دیا اس نے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، شاید وہ خود میں اتنی ہمت نہیں پاتی کہ اس کے بارے میں کچھ کہہ سکے۔ کیا ایسا تو نہیں کہ یوسف نے درپردہ اسے کوئی خطرناک دھمکی دے رکھی ہو یا کسی اور طرف سے اسے دھمکایا جا رہا ہو؟ عمران نے پوچھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بظاہر مجھے اس طرح کا امکان نہیں لگ رہا۔ وہ اپنے شوہر کے بارے میں جو تھوڑا بہت بتا رہی ہے، اس سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ دھیمے مزاج کا شخص ہے۔ اپنے سوگن کے حوالے سے بھی اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اس معاملے میں آپ کی رائے کیا ہے حضرت؟ احمد تھانوی صاحب نے قہوے کا گھونٹ لے کر اپنی سفید براق داڑھی میں انگلیاں چلائیں اور ہولے سے بولے، کسی طرح اس خوف کا کھوج لگنا چاہیے جو اس کے اندر جگہ بنا کر بیٹھا ہوا ہے۔ اس کا کوئی بہت قریبی عزیز اسے اپنے اعتماد میں لے لے اور اس کا اصل مسئلہ معلوم کرے۔ عمران نے میری طرف دیکھا۔ میں اس کی نظر کا مفہوم سمجھ رہا تھا۔ ثروت سے رابطہ کرنا میرے لیے کوئی آسان کام نہیں تھا، تاہم ایک پلس پوائنٹ یہ تھا کہ میں نصرت کو اعتماد میں لے چکا تھا۔ میرے پاس اس کا موبائل نمبر بھی موجود تھا۔ میں 2-3 بار رازداری کے ساتھ اس سے بات چیت بھی کر چکا تھا۔ میں نے اس سے ثروت کا موبائل نمبر لے لیا اور پھر ایک رات اس سے رابطہ کیا۔ میں نے 3 بار کال کی۔ تیسری مرتبہ اس نے کال اٹینڈ کر لی۔ ہیلو، کون؟ اس کی پریشان آواز سنائی دی۔ میں نے کہا، ثروت، میں تابش بول رہا ہوں، پلیز فون بند نہ کرنا، مجھے تم سے ایک بہت خاص بات کرنی ہے، پلیز فون نہ بند کرنا۔ دوسری طرف چند سیکنڈ تک خاموشی رہی، پھر ثروت کی گمبھیر آواز ہوئی، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھ سے رابطہ نہیں کریں گے۔ میں اپنے وعدے پر بالکل قائم ہوں ثروت، لیکن ایک ایسی بات ہے جسے کیے بغیر چارہ نہیں۔ اگر میں یہ بات نہیں کروں گا تو تمہارا نقصان ہوگا، اور یقین کرو ثروت، میں تمہارا نقصان برداشت نہیں کر سکتا۔ میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کو میرا نمبر کہاں سے ملا؟ اس بارے میں بھی تمہیں بتا دوں گا، بس ایک بار آخری بار مجھ سے مل لو، اور یہ ملاقات میں اپنے لیے ہی نہیں تمہارے لیے کرنا چاہتا ہوں۔ مجھ پر بھروسہ رکھنا ثروت، تمہاری عزت مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز رہی ہے اور اب بھی ہے۔ وہ جیسے سخت الجھن میں تھی۔ چند سیکنڈ بعد کراہتی ہوئی سی آواز میں بولی، تابش، آپ کو جو کہنا ہے فون پر ہی کہہ لے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو ثروت، میں تمہیں کبھی زحمت ہی نہ دیتا۔ میں جانتا ہوں کہ تم شادی شدہ ہو، تمہاری بہت سی مجبوریاں ہیں، لیکن ہمارا ایک بار ملنا بہت ضروری ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں پھر کبھی تمہیں ایسی تکلیف نہیں دوں گا۔ یہ کسی طرح مناسب نہیں تابش، پلیز آپ مجھے کسی امتحان میں نہ ڈالیں۔
آپ عورت کی مجبوریوں کی بات تو کر سکتے ہیں، مگر ان مجبوریوں کو سمجھ ایک عورت ہی سکتی ہے۔ میرے شوہر کو کسی طور قبول نہیں ہوگا کہ میں انہیں بتائے بغیر کسی شخص سے ملوں، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ میں نے بہت اصرار کیا لیکن وہ انکار کرتی رہی۔ آخر میرا دل بھر آیا۔ مجھے بڑا مان تھا اس پر۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر میں دل کی گہرائیوں سے کوئی التجا اس کے سامنے کروں گا وہ اسے رد نہیں کرے گی، لیکن آج وہ رد کر رہی تھی۔ کتنی بدل گئی تھی وہ، کتنی سخت ہو چکی تھی۔ میرے بغیر ایک پل نہ گزارنے والی، میری ذرا سی تکلیف پر بے قرار ہو جانے والی، میری ایک آواز پر 10 بار جی کرنے والی، آج میرے کشکول میں ایک ملاقات کی خیرات بھی نہیں ڈال رہی تھی۔ حالانکہ وہ جانتی تھی میں جو کچھ کہوں گا اس کے فائدے میں کہوں گا۔ میں اندر سے کرا اٹھا۔ اپنی مجبوریوں کو جواز بنا کر کتنی جلدی اجنبی بنتی ہیں یہ عورتیں، کتنی سنگدلی سے راہیں بدل لیتی ہیں اور پھر مڑ کر بھی ان راہوں کی طرف نہیں دیکھتی۔ میری آواز بھرا گئی اور میں نے فون بند کر دیا۔ ہم عمران کے راوی روڈ والے گھر میں ہی تھے۔ یہ گنجان آبادی تھی۔ قریب کی تنگ سڑک پر موٹر سائیکلوں، رکشاؤں وغیرہ کا ہلکا سا شور سنائی دیتا تھا۔ کبھی اس کے خانچے والے کی آواز بھی ابھرتی تھی اور اس شور میں دور تک سرایت کر جاتی تھی۔ رات کی قریباً 12 بج چکے تھے۔ عمران اور اقبال کافی دیر تک کارڈ کھیلنے کے بعد سو چکے تھے۔ بس میں جاگ رہا تھا۔ سینے میں دھواں سا بھرنے لگا۔ کہیں پڑوس کے کسی گھر میں ٹیپ ریکارڈر سے موسیقی کی لہریں ابھر رہی تھی۔ سریلی آواز در و دیوار سے ٹکرا رہی تھی۔ وہ افسانہ جسے انجام تک لانا نہ ہو ممکن، اسے خوبصورت موڑ دے کر چھوڑنا اچھا۔ اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے اسکرین دیکھی، دل یک بار کی دھڑک اٹھا۔ یہ سرورت کا ہی نمبر تھا۔ ہیلو، میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ سرورت بول رہی ہوں۔ ترس آ گیا۔ لیکن آپ وعدہ کریں کہ یہ آخری بار ہوگی، وہ نمناک آواز میں بولی۔ اس کے بعد چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ رابطہ نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے سرورت، میں نے گہری سانس لی۔ اس کے بعد تمہیں ملنے پر مجبور نہیں کروں گا۔ کچھ دیر تک خاموشی رہی، تب سرورت نے پوچھا، کہاں ملنا ہے؟ جہاں تمہیں آسانی رہے۔ میرے لیے تو گھر میں رہنے سے زیادہ آسانی کہیں نہیں، آپ بتائیں۔ کنال روڈ کے KFC کے سامنے آ جانا، میں تمہیں وہاں سے پک کر لوں گا۔ اگر وہیں بیٹھنا ہوگا تو بھی ٹھیک ہے، وہیں بیٹھ جائیں گے۔ سرورت نے کہا، میں 3 بجے آ جاؤں گی اور زیادہ دیر نہیں رک سکوں گی، مجھے 5 بجے تک گھر واپس پہنچنا ہوگا۔ ٹھیک ہے سرورت، میں نے کہا۔ اگلے روز 3 بجے سے پہلے ہی میں ریسٹورنٹ کے سامنے موجود تھا اور سرورت کا انتظار کر رہا تھا۔ میرے پاس عمران والی مہران گاڑی تھی۔ میں اکیلا ہی آنا چاہتا تھا، لیکن عمران اس پر ہرگز راضی نہیں تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ سیٹھ سراج کے ہر کارے ہمارے ارد گرد موجود ہیں، ان حالات میں وہ مجھے شہر کی سڑکوں پر تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ جیلانی والی کار میں میرے آس پاس موجود تھا۔ ہم موبائل پر کسی بھی وقت ایک دوسرے سے رابطہ کر سکتے تھے۔ 3 بجے کے فوراً بعد ایک رکشہ ریسٹورنٹ کے سامنے آ کر رکا۔ میری دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ سرورت اس میں سے نکلی۔ حسب سابق وہ ایک طویل چادر میں لپٹی ہوئی تھی، صرف آنکھیں اور پیشانی دکھائی دیتی تھی۔ وہی بادلوں میں سے چاند کا روشن کنارہ۔ وہ تیزی سے قدم اٹھاتی ہوئی میرے پاس آئی اور میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی گاڑی کا دروازہ کھول کر میرے برابر بیٹھ گئی۔ گھبرائی ہوئی سی آواز میں بولی، یہاں سے چلیں۔ خیریت تو ہے؟ میں نے کہا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ بس چلیں آپ۔ وہ دوبارہ بولی اور چہرے پر چادر کا نقاب کچھ اور اوپر کر لیا۔ میں نے گاڑی موڑی اور بڑی سڑک پر آ گیا۔ سرورت نے کہا، وہاں چچا اختر گاڑی سے اتر رہے تھے۔ یہ تو پھر اچھا کیا کہ نکل آئے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ دراصل میرا رخ دوسری طرف تھا۔ میں نے گاڑی دیکھی ضرور تھی، لیکن اس میں سے کسی کو اترتے نہیں دیکھا تھا۔ اب کہاں جانا ہے؟ میں نے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، اس نے کہا اور معاملہ مجھ پر چھوڑ دیا۔ ایک دم میرے ذہن میں پھلجڑی سی چھوٹی۔ میں نے گاڑی کا رخ اپنے پرانے گھر کی طرف موڑ دیا۔ ہمارا یہ آبائی مکان تقریباً پچھلے 4 سال سے خالی ہی پڑا تھا۔ والدہ کی وفات کے بعد فرح یا عاطف کی بھی یہ ہمت نہ ہوئی تھی کہ اس گھر کا رخ کر سکتے۔ ہاں، عاطف نے اتنا ضرور کیا تھا کہ عمران سے کہہ کر ایک ادھیڑ عمر بے اولاد میاں بیوی کو یہاں رہائش دلوا دی تھی۔ 7-8 ماہ پہلے بیوی فوت ہو گئی اور ادھیڑ عمر شخص اکیلا یہاں رہ گیا۔ وہ جانا چاہتا تھا۔ اس وقت عمران تو یہاں موجود نہیں تھا، تاہم جیلانی نے کوشش کی تھی کہ ادھیڑ عمر شخص کو یہاں روکنے میں کامیاب رہا۔ کیوں ہمارا یہ گھر ہماری یادوں کا مرکز بے آباد ہونے کے باوجود پوری طرح بے آباد نہیں ہوا تھا۔ میں ان گلی کوچوں میں داخل ہوا تو یادوں کا ایک سیلاب سا امڈ آیا۔ میں نے پی کیپ پہن رکھی تھی، سن گلاسز بھی لگا لیے۔ مجھے امید تھی کہ چلتی گاڑی سے کوئی فوراً مجھے پہچان نہیں پائے گا۔ آخری بار ان گلی کوچوں میں میرے قدم کب پڑے تھے؟ آخری بار میرے قدم تب پڑے تھے جب میں سکون بخش دوا الیگزا ناٹول کھا کر گھر سے نکلا تھا۔ ایک طرف سرورت کی یادوں نے مجھے پوری طرح گھیرا ہوا تھا، دوسری طرف میری چچی کی بھتیجی آرسا نے مجھ پر جذبات اور جنس کا جال پھینکا ہوا تھا۔
اس نے مجھ سے دوپہر کو 11 بجے ملنے کا وعدہ کر رکھا تھا اور یہ اندیا بھی دے رکھا تھا کہ اس فیصلہ کن ملاقات میں وہ اپنی گناہ خودسپردگی کے ضمن میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھے گی۔ میں گناہ کے اس ریشمی جال سے بچ نکلا تھا اور اس چلڈرن پارک کی طرف روانہ ہو گیا تھا جہاں سیٹھ سراج کی صورت میں میری زندگی کا بدترین المیہ میرا انتظار کر رہا تھا۔ جب ماضی کی اس چمکیلی دوپہر میں میرے قدم اس تنگ سڑک پر پڑ رہے تھے، میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ میں 1-2 گھنٹے کے لیے نہیں کئی برس کے لیے ان گلی کوچوں سے جدا ہو رہا ہوں۔ چلڈرن پارک ہی میں وہ سب کچھ ہوا تھا جس کا ذکر میں پہلے بھی کئی بار کر چکا ہوں۔ سیٹھ سراج کے بے رحم گماشتوں نے مجھے مار مار کر ادموا کیا اور میں گھر لوٹنے کے بجائے کہیں کا کہیں نکل گیا۔ آج میں پھر اسی دروازے کے سامنے آن کھڑا ہوا تھا جس کی دوسری جانب میرا ماضی دفن تھا۔ یہاں کون رہتا ہے آج کل؟ ثروت نے بے حد اداس لہجے میں پوچھا۔ ہے ایک انکل، میں نے مبہم سا جواب دیا۔ میں نے رنگین شیشوں والی گاڑی کے اندر بیٹھے بیٹھے 2-3 بار ہارن دیا تو گھر کا چھوٹا گیٹ کھل گیا اور 55-60 سال کے ایک شخص باہر نکل آیا۔ اس کی کھچڑی داڑھی تھی۔ میری معلومات کے مطابق اس کا نام حیات محمد تھا۔ چند دن پہلے جیلانی نے حیات کو فون پر بتا دیا تھا کہ اس گھر کا مالک گھر دیکھنے کے لیے آئے گا۔ حیات نے مجھے فوراً پہچان لی۔ یقیناً اس نے گھر کی دیوار پر میری تصویر دیکھی ہوگی۔ گھر کے کامن روم میں جو گروپ فوٹو تھا اس میں بھی میں موجود تھا۔ حیات نے تھوڑی سی کوشش سے مجھے پہچان لیا اور فوراً گیٹ کھول دیا۔ میں کار کو اندر لیتا چلا گیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی میری اور ثروت کی آنکھوں کے سامنے یادوں کا ایک جہان آباد ہو گیا۔ پچھلے 4.5 سالوں میں گھر کے اندر بہت کم تبدیلیاں واقع ہوئی تھی۔ حیات محمد اور اس کی مرحومہ بیوی نے بس ایک ہی کمرہ اپنے استعمال کے لیے کھولا ہوا تھا، باقی کمرے مقفل رہتے تھے۔ ہاں مہینے میں 5-6 بار ان کی صفائی ستھرائی حیات محمد اور اس کی بیوی ہی کیا کرتے تھے۔ سب کچھ ویسے کا ویسا تھا۔ فرا کی الماری، اس کے لکھنے کی میز، عاطف کا کمرہ، اس کا جہازی سائز ٹیپ ریکارڈر، دیواروں پر آویزہ ٹینس ریکٹ، ماں جی کا کمرہ، ان کا چوبی تخت جس پر جائے نماز بچھی تھی، قرآن مجید کے نسخے جو شیشے کی الماری میں بڑی حفاظت سے رکھے تھے، بستر پر ان کا طے کیا ہوا ایرانی کمبل اور پلنگ کے نیچے ان کی چپل اور جوتی۔ میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ سب کچھ وہیں تھا لیکن ماں نہیں تھی۔ وہ آواز نہیں تھی جو بسم اللہ کہتی تھی اور وہ گود نہیں تھی جس میں میں اپنا تھکا ہارا سر رکھتا۔ ہم کمروں میں گھومتے رہے اور یادوں کو اپنے اندر سمیٹتے رہے۔ حیات محمد نے ہماری کیفیت دیکھ کر ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیا اور باہر لان میں بیٹھ گیا۔ ہم کچن میں آ گئے۔ کچن کے الماریوں کے خانوں میں سب کچھ ویسے کا ویسا دھرا تھا۔ چھوٹے چھوٹے خوشنما ڈبے، نمک، چینی، ہلدی، مرچیں، کالا زیرہ، سوکھا دھنیا، انگنت پکوانوں کی خوشبوئیں میرے نتنوں میں گھسنے لگی۔ وہ سارے لذیذ پکوان جو ہماری ماں نے اسی کچن میں کھڑے ہو کر ہمارے لیے بنائے تھے اور پھر ہمیں کھاتے دیکھ کر خوشی سے نہال ہوئی تھی، وہ اسی گمشدہ آوازیں سماج سے ٹکرائیں۔ چپاتیاں بنانے کی آواز، مجھے لگا میری ماں یہیں کہیں ہے۔ وہ بھی کسی اور سے نکلے گی اور ڈانٹ کر کہے گی اتنی دیر گھر سے باہر رہے۔ میں نے کوئی 50 بار فون کیا ہے، ایسے نوابزادیوں کے فون ہی نہیں اٹھاتے۔ میں نے آنسو پوچھے اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ صرف ماں کی یادیں ہی نہیں تھی، انگنت یادیں تھیں جو گوشے گوشے سے نکل کر دل و دماغ پر ہی الغار کر رہی تھی۔ کھڑکی کے سامنے ہی سرخ گلاب کے وہ خوبصورت پودے تھے جو فرا نے بڑی چاہت سے لگائے تھے۔ ایک دفعہ ثروت ہمارے گھر آئی تو میں نے بوسی کلیاں توڑ کر ثروت کو دی۔ پھر یہ سلسلہ چل نکلا۔ فرا مجھ غصہ دکھاتی اور مجھ سے لڑا کرتی تھی کہ اگر میں نے باجی سے اتنا زیادہ اور یوں بار بار اظہار محبت کرنا ہے تو پھر میں اپنے لیے لان میں 1 درجن پودے لگا لوں۔ اور سامنے ہی وہ گول ستون تھا جس کی اوٹ میں سے رات کے وقت کچن میں جھانکتا تھا۔ کچن میں روشنی ہوتی تھی، امی، فرا اور ثروت وہاں مصروف ہوتی تھی اور صرف ثروت کو پتا ہوتا تھا کہ میں ستون کی تاریک کوٹ میں کھڑا ہوں اور اس کی ہر حرکت کو دیکھ رہا ہوں۔ میں نے کھوئی کھوئی آواز میں کہا، ثروت وہ اوپر والی بالکونی دیکھ رہی ہو؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ پتا ہے، ایک کٹی پتنگ پکڑنے کی کوشش میں تم یہاں سے گر پڑی تھی۔ میں تمہیں اٹھانے آیا تھا اور خود بھی پھسل گیا تھا اور گرا بھی تمہارے اوپر تھا۔ امی نے بہت ڈانٹا تھا کہ بیچاری کی کوئی ہڈی ٹوٹ جاتی تو پھر۔ ثروت کی آبگینہ آنکھوں میں یادوں کی خوشنما چمک ابھری۔ یوں لگا کہ وہ ابھی بھی اس حوالے سے کچھ کہنا چاہتی ہے، لیکن پھر فوراً یہ چمک بجھ گئی۔ وہ رخ پھیر کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ وہ ظاہر نہیں کر رہی تھی لیکن میں جانتا تھا کہ سنہرے ماضی کی جل ترنگ جیسی گونج نے اس کے دل و دماغ میں بھی ارتعاش پیدا کیا ہے۔ مجھے محسوس ہوا کہ میں نے ثروت کو یہاں لا کر بہت اچھا کیا ہے۔ یہ در و دیوار، یہ ماحول، یہ یادوں کا جھرمٹ، یہ سب کچھ اسے متاثر کر رہا تھا۔ اس کی اندرونی کیفیت میں کچھ تبدیلی واقع ہوئی تھی اور یہ تبدیلی اس بات کے لیے بہت مناسب تھی جو میں اسے کرنا چاہ رہا تھا۔ ہم کامن روم میں آ بیٹھے تو حیات محمد نے کئی کھانے پینے کی اشیاء لا کر ہمارے سامنے رکھ دی، جوس، نیمکو، چپس، کیک اور کوک وغیرہ۔ یقیناً یہ وہ بھی سامنے والے جنرل اسٹور سے لے کر آیا تھا۔ وہ کچن میں چائے بنانے چلا گیا
تو ہم باتوں میں مصروف ہو گئے۔ چھوٹی سی تمہید باندھنے کے بعد میں نے کہا، سرورت تمہیں پتا ہے کہ ہم بچپن سے ایک ساتھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں جیسے اپنے آپ کو جانتے ہیں۔ کبھی کبھی مجھے تو لگتا ہے کہ تم ایک ایسے شیشے کی طرح ہو جس کے آر پار آسانی سے دیکھ سکتا ہوں، اور تمہیں پتا ہے کہ اس وقت میں کیا دیکھ رہا ہوں۔ اس نے سوالے نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، سرورت، جب پچھلے ہفتے میں نے تمہیں اس شاپنگ مال میں پہلی مرتبہ دیکھا تھا تو تمہیں دیکھنے کی چند منٹ بعد مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تم کسی بڑی الجھن میں گرفتار ہو، کوئی ایسی پریشانی ہے تمہارے ساتھ ہے جو تمہیں مسلسل ایک تیز آنچ دے رہی ہے۔ اگر میں کہوں کہ ایسا کچھ نہیں تو پھر تم نے جتنی بار بھی یہ بات کہی ہے سرورت، مجھے تمہاری آنکھیں چہرے سے علیحدہ نظر آئی ہیں، اور تمہاری آنکھوں کی اس بے ساختہ ادا کو میں بہت اچھی طرح جانتا پہچانتا ہوں۔ وہ بیزاری سے بولی، تابیش، آپ ان باتوں کو چھوڑے، آپ بتائیں کہ مجھے کیا خاص بات بتانا چاہ رہے تھے۔ وہ یہی بات تھی سرورت، میں پچھلے چند دنوں میں تمہارے لیے بہت پریشان ہو رہا ہوں، اور میری نیت پر کسی طرح کا شک نہ کرنا، میں کسی ایسے عمل کا سوچ بھی نہیں سکتا جس کی وجہ سے تمہاری شادی شدہ زندگی اور تمہاری عزت پر ذرا سا بھی حرف آئے، لیکن مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ میں تمہیں اس طرح کسی مصیبت میں دیکھوں اور منہ پھیر کر چلا جاؤں۔ ہمارے درمیان بس یہی ایک رشتہ تو نہیں تھا سرورت۔ وہ بولی، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی ایسے عمل کا سوچ بھی نہیں سکتے جس کی وجہ سے میری عزت اور میری شادی شدہ زندگی پر کوئی حرف آئے، اور دوسری طرف ایسا کر بھی رہے ہیں۔ کیا مطلب سرورت؟ اگر میرے شوہر نے مجھے اس طرح آپ کے ساتھ اس گھر میں بیٹھے اور اس کمرے میں باتیں کرتے دیکھ لیں تو کیا وہ اسے برداشت کر لیں گے؟ تم ایسا کیوں سوچ رہی ہو سرورت؟ کیا ہمارے درمیان کوئی اور تعلق نہیں ہو سکتا؟ کیا ہم نارمل انداز میں کوئی مسئلہ ڈسکس نہیں کر سکتے؟ پھر بات وہیں آ جاتی ہے تابش، اور روحانسی ہو کر بولی، عورت بڑی کمزور شے کا نام ہے، ذرا سی ٹھیس سے ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو جاتی ہے۔ آپ وہ 4 سال پہلے کے واقعات بھولے تو نہیں ہوں گے؟ میرے دل پر گھونسا سا لگا۔ میں نے کہا، سرورت، پرانے زخموں کو چھیڑو گی تو خون رسے گا۔ تب جو کچھ ہوا اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں تھا اور میرا بھی نہیں تھا۔ اس واقعے نے تو ہم دونوں کو ڈسا تھا، لیکن جو کچھ بھی تھا میں تمہارے ساتھ تھا سرورت۔ ساری دنیا ایک طرف ہو جاتی پھر بھی میں تمہارا ساتھ چھوڑنے والا نہیں تھا۔ میں نے تم سے تھوڑی سی مہلت مانگی تھی، اور اس مہلت میں نے امی کو بھی راضی کر لیا تھا۔ سب کچھ ٹھیک ہونے جا رہا تھا، لیکن تم خاموشی سے سب کچھ چھوڑ کر چلی گئی۔ تم نے مجھ پر بھروسہ نہ کیا سرورت۔ میری آواز بھر آ گئی۔ وہ خاموش رہی۔ میں نے کہا، اگر تم مجھے معاف کر دو سرورت تو میں کہوں گا تم نے اس وقت کم ہمتی کا مظاہرہ کیا، اور یہی کچھ تم اب بھی کر رہی ہو۔ ہاں سرورت، تم ایک بار پھر کم ہمتی دکھا رہی ہو۔ میں تمہارے حالات کے بارے میں بہت کچھ جان چکا ہوں۔ تمہاری پرسکون اور بہت خوشگوار ازدواجی زندگی کا سارا ماجرا مجھے پتا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ اس گھر میں تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے میری طرف دیکھا، پھر سنبھل کر بولی، آپ کو جس نے بتایا ہے تابش غلط بتایا ہے، اور اگر یہ صحیح بھی ہوتا تو میں ہرگز نہ چاہتی کہ آپ میرے ذاتی معاملوں میں اس طرح دخل دیں۔ اس کی آواز لرزنے لگی۔ سرورت، مجھے سمجھنے کی کوشش کرو، اس میں میری کوئی ذاتی غرض نہیں ہے۔ میں تو پلیز تابش پلیز۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر میری بات کاٹی۔ میں سمجھ گئی ہوں کہ آپ کے پاس مجھے بتانے کے لیے کچھ نہیں، آپ نے صرف مجھ سے ملنے کے لیے بات کھڑی تھی۔ مجھے بہت افسوس ہے تابش، میں جا رہی ہوں۔ وہ تیزی سے مڑی۔ سرورت، میری بات تو سنو۔ میں نے اسے کندھوں سے تھاما۔ وہ ایک دم لرز گئی۔ اس نے میرے ہاتھ کندھوں سے ہٹانے کی کوشش کی۔ چھوڑ دے مجھے، جانے دے، جانے دے۔ میری بات سن لو سرورت۔ نہیں، اس نے زور سے جھٹکا۔ میرے گریبان کے بٹن ٹوٹ گئے۔ میں جو سخت ترین ضربے سہ لیتا تھا، بدترین درد بھی سہار لیتا تھا، اس نازک لڑکی کے دیے ہوئے جھٹکے سے اندر ہی اندر کراہ اٹھا۔ مجھے لگا جیسے میں مسمار ہو گیا ہوں۔ میں اپنی جگہ ساکت کھڑا رہ گیا۔ میرے بازو دو ٹوٹی ہوئی شاخوں کی طرح میرے اطراف میں جھول رہے تھے۔ اس نے اشکبار آنکھوں سے میری طرف دیکھا، پھر مڑی اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ حیات محمد بھی ہکا بکا اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دروازے کے پاس پہنچ کر اس نے اپنا ہاتھ کھٹکے پر رکھا، مگر اس کو کھولا نہیں۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اس نے ماتھا دروازے کی آہنی چادر سے ٹکا دیا اور اشک بہانے لگی۔ میں سمجھ گیا کہ اب وہ باہر نہیں نکلے گی۔ میں دھیمے قدموں سے اس کے پاس پہنچا۔ سرورت، پلیز ایسے مت کرو۔ میرا لہجہ دھیما اور دل فگار تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر میرے ساتھ کامن روم میں بیٹھی تھی۔ حیات محمد اسے پانی کا گلاس تھما کر چلا گیا تو اپنی تتر بتر پلکیں اٹھائے بغیر بولی، مجھے معاف کر دے تابش۔ معافی تو مجھے مانگنی چاہیے، میں تمہیں زبردستی روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی۔ اس کے گداز لبوں کی لرزش بتا رہی تھی کچھ کہنا چاہ رہی ہے، لیکن بات اس کے لبوں تک نہیں آئی۔ ہاں، آنسو اس کی بلوری آنکھوں تک ضرور آ گئے،
اس کے ضبط کا بند ٹوٹ گیا، اپنا چہرہ آنچل میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دل کا غبار تھوڑا کم ہوا تو بولی، تابش میں کیا کروں، میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا، مجھے لگتا ہے کہ نصرت کو کچھ ہو جائے گا اور جو کچھ ہوگا اس کی ذمہ دار میں ہوں، بس میں ہوں گی۔ تمہاری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، تم کیا کہہ رہی ہو؟ نصرت بیمار ہے، تابش مصیبت میں ہے، اور جو کچھ ہے میری وجہ سے ہے۔ کیا ہے اسے؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ مجھے کچھ پتا نہیں، لیکن جو کچھ بھی ہے میری وجہ سے ہے، میں اس کی ذمہ دار ہوں۔ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا بوجھ اس کے پیروں پر ہی آتا ہے۔ تم نے کیا گناہ کیا ہے سروت؟ تم نے کچھ نہیں کیا، تم صرف وہم کر رہی ہو۔ گناہ نہیں کیا، لیکن غلط سوچا تو تھا۔ ایسا خیال تو ذہن میں آیا تھا جو نہیں آنا چاہیے تھا۔ کیا خیال ذہن میں آیا تھا؟ میں نے اپنائیت بھرے نرم لہجے میں پوچھا۔ وہ آنچل کا کنارہ آنکھوں پر رکھ کر اس میں اپنے آنسو جذب کرتی رہی۔ کچھ دیر بعد بولی، میں نے یوسف کو چھوڑنے کا سوچا تھا، ان سے طلاق لینے کا سوچا تھا، اور وہ سب کچھ سوچا تھا جو مجھے نہیں سوچنا چاہیے تھا، اور اس کی سزا مجھے فوراً ملی۔ میری نصرت سروت کا گلا روند کے اور فکرہ مکمل نہ کر سکی۔ چند لمحے توقف کرنے کے بعد میں نے پوچھا، نصرت کو کوئی تکلیف ہے؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور ایک بار پھر آنچل کا کنارہ آنکھوں پر رکھ لیا۔ کس قسم کی تکلیف ہے؟ میں نے استفسار کیا۔ اس کو جگر کی تکلیف ہے، لیکن ہے کیا مجھے ٹھیک سے پتہ نہیں، وہ نہ پتہ کرنے کی ہمت ہے، لیکن وہ بہت بیمار ہے۔ دیکھنے میں زندہ نظر آتی ہے، لیکن بیماری اس کے اندر تک اتری ہوئی ہے۔ میں نے طویل سانس لی، میرے تنے ہوئے اعصاب کچھ ڈھیلے پڑ گئے۔ میں نے کہا، سروت کوئی ایسی بیماری نہیں جس کا آج کے دور میں علاج نہ ہو۔ کہا جاتا ہے کہ قدرت نے بیماریاں بعد میں پیدا کی، ان کا علاج پہلے بنائے۔ کیا تم نے اس کا کوئی ٹیسٹ وغیرہ کرائے ہیں؟ ہاں، ٹیسٹ بھی ہوئے تھے۔ پھر کبھی میری ہمت نہیں ہوئی ان کی رپورٹیں دیکھ سکوں۔ یہ رپورٹیں بس لفافوں میں بند پڑی رہ گئی۔ یہ کیا بچپنا ہے سرور، تم نے اس کے ٹیسٹ کرائے اور پھر رپورٹیں بھی نہیں دیکھی، اور کہہ رہی کہ اسے جگر کی تکلیف ہے۔ وہ سسک پر کو بولی، مجھے پتا ہے کہ تکلیف ہے، لیکن شاید میں اپنے اندر اس کا سامنا کرنے کا حوصلہ نہیں پاتی۔ میں سوچتی ہوں کہ جو کچھ ہے کم ہے یا زیادہ ہے یا بہت زیادہ ہے، بس چھپا ہی رہیے، اور قدرت اس طرح نصرت کو صحت دے دے۔ میں اس کا روحانی علاج کروا رہی ہوں، رات دن دعائیں بھی کر رہی ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ اوپر والا یہ دعائیں ضرور سنے گا۔ وہ پہلے سے کافی بہتر نظر آتی ہے۔ میں نے کہا، سروت، مجھے روحانی علاج سے ہرگز انکار نہیں، لیکن دعا اور دعا ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اس دنیا کو اس لیے دارالاسباب کہا جاتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سبب مہیا کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے۔ رزق، شفا، خوشی، کامیابی ایسی چیزیں جن کے لیے دعا اور کوشش دونوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن وہ تو قادر مطلق ہے نا، وہ تو سب کچھ کیے بغیر جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس کو معجزہ کہتے ہیں، لیکن معجزے تو کبھی کبھی رونما ہوتے ہیں۔ اگر وہ عام ہو جائے تو پھر معجزے ہی نہ رہیں۔ ہمیں معجزوں کی آس ضرور رکھنی چاہیے، لیکن ہر وقت انہی کے انتظار میں نہیں رہنا چاہیے۔ اب تمہاری یہ منطق بالکل میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ تم نے جگر وغیرہ کی کسی تکلیف کے نصرت کے ٹیسٹ تو کرائے، لیکن رپورٹر کو کھول کر ہی نہیں دیکھا اور نہ ہی کسی ڈاکٹر سے رابطہ کیا۔ بس میں خود کو کسی بڑے وہم میں ڈالنا نہیں چاہتی۔ بڑے وہم میں تو تم خود کو اب ڈال رہی ہو سکتا ہے سروت کی وہ رپورٹیں صحیح ہو یا اتنی خراب نہ ہو جتنا تم انہیں سمجھ رہی ہو، اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہے تو پھر وقت ضائع ہو رہا ہے۔ ایسی بیماریوں کے علاج کے لیے وقت کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ سروت، تمہاری یہ بات بالکل منطق کے بغیر ہے کہ تم نے اپنے شوہر سے علیحدہ ہونے کا سوچا اور اس کے نتیجے میں نصرت بیمار ہو گئی۔ یہی واہمے ہوتے ہیں جو ہمیں آہستہ آہستہ حقیقت کی دنیا سے بہت دور لے جاتے ہیں۔ ہر کام کا پھل تو ہوتا ہے نا۔ وہ بدستور اشکبار تھی۔ بالکل ہوتا ہے، اچھے کام کا اچھا اور برے کا برا، لیکن تم نے ایسا کون سا برا کام کیا یا کرنے کا سوچا جس کے نتیجے میں نصرت پر کوئی بوجھ آیا؟ اگر تم نے بحالت مجبوری اپنے شوہر سے علیحدہ ہونے کا سوچا تو یہ گناہ نہیں۔ مذہب، معاشرہ، قانون سب تمہیں اس کا حق دیتے ہیں، لیکن یہ فیصلہ کرنا بھی تو آسان نہیں کہ اس طرح کے حالات پیدا ہو چکے تھے کہ میں ایسا سوچتی۔ وہ اپنے موقف پر بہت مضبوط نظر آتی تھی۔ میں نے موضوع بدلتے ہوئے کہا، سروت، یہ ایک لمبی بحث ہے اور شاید ہم اس قابل نہیں کہ اس پر کوئی بہت معتبر رائے دے سکے۔ اب جو مسئلہ ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ نصرت بیمار ہے، زیادہ ہے یا کم یہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ اگر ہم اس بیماری کی طرف سے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کیے رکھیں گے تو یہ مسئلہ ختم نہیں ہو جائے گا۔ تھوڑی سی ہمت دکھا کر تمہیں کم از کم وہ رپورٹس تو دیکھنی چاہیے۔ کتنا عرصہ وہ ٹیسٹ کروائے ہوئے تمہیں؟ 1 سال سے اوپر ہو گیا ہے۔ ان دنوں ہم جرمنی میں ہی تھے۔ نصرت کو تیز بخار، رات پاؤں میں سوجن آ گئی۔ میں نے اسے معمول کا بخار سمجھا، لیکن جب وہ جلد ٹھیک نہیں ہوئی تو ایک جرمن معالج کو دکھایا۔
وہ ہومیوپیتھک ٹائپ کے تھے اور جڑی بوٹیوں کے عرض سے علاج کرتے تھے۔ انہوں نے مجھے اکیلے میں بتایا کہ مریضہ کا جگر بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے، وہ بظاہر اتنی بیمار نظر نہیں آ رہی جتنا اصل میں ہے، اور انہیں یہ بھی شبہ ہے کہ جگر کا کینسر ہے۔ ڈاکٹر کی اس بات نے میری دنیا اندھیری کر دی۔ مجھے لگا کہ میں بے ہوش ہو جاؤں گی، لیکن پھر کسی نہ کسی طرح میں نے خود کو سنبھالا۔ میں نے سن رکھا تھا کہ جگر کا کینسر دنیا کے خطرناک ترین امراض میں سے ایک ہے۔ اس کے مریض شاذ و نادر ہی بچ پاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہی ہے ہماری ممانی شفقت بھی دبئی میں اسی مرض کے ہاتھوں اپنی زندگی ہاری تھی۔ ڈاکٹروں نے واحد حل یہ بتایا کہ ان کی جگر کی پیوندکاری ہوگی، لیکن اس سے بہت پہلے ہی ان کی آنکھیں بند ہو گئی تھی۔ میں نے کہا، ہاں مجھے وہ واقعات یاد ہیں۔ ثروت نے گمبھیر لہجے میں بات جاری رکھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ میرا دل بھی کہہ رہا تھا کہ قدرت مجھے اتنے سخت امتحان میں نہیں ڈال سکتی۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے ناصر بھائی کے بعد نصرت بھی موت کے راستے پر چل پڑے۔ میں نے نصرت کو کچھ نہیں بتایا، اسے یہی معلوم ہے کہ اسے عام قسم کا یرقان ہے جو علاج معالجے سے ٹھیک ہو جائے گا۔ 2 ہفتے بعد میں نصرت کو ایک اچھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ اس نے ایک تو ابتدائی ٹیسٹ کرائے، اس کے بعد چند اہم ٹیسٹ لکھ کر دیے۔ یہ ڈاکٹر بھی ابتدائی ٹیسٹوں کی رپورٹ سے کچھ زیادہ مطمئن نہیں تھا۔ نئے ٹیسٹ کافی مہنگے بھی تھے، قریباً 5000 روپے میں ہوئے۔ ان دنوں میں دروازے بند کر کے روتی اور کوئی غم دل کو آرے کی طرح کاٹتا رہتا تھا۔ ان دنوں فرینکفرٹ کی ایک مسجد کے امام عبدالحمید صاحب میری ملاقات ہوئی۔ انہوں نے وہاں باقاعدہ مدرسہ بنایا ہوا تھا اور درس وغیرہ دیتے تھے۔ ان کی عمر 40 سال کے قریب ہے، بڑے پرہیزگار بندے ہیں۔ میں اکثر ان کے مدرسے کے لیے پیسے وغیرہ دیتی رہتی تھی اور زکوٰۃ کے پیسے بھی انہی کو دیتی تھی۔ ان کو میری اس مصیبت کا علم ہو تو انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ میں دواؤں اور ڈاکٹر وغیرہ کے چکر سے بھی بچ جاؤں تو اچھا ہے۔ یہ لوگ تو رائی کا پہاڑ بناتے ہیں، ایک بیماری ٹھیک کرتے تو 7-10 اور لگا دیتے ہیں۔ انہوں نے مجھے کچھ وظیفے بتائے، ان کے علاوہ ایک خاص قسم کا معدنی پانی دم کر کے دیا۔ یہ پانی اردن اور فلسطین کے کچھ چشموں سے لایا جاتا ہے اور لوگ اس پر بہت یقین رکھتے ہیں۔ امام عبدالحمید صاحب سے ملاقات کے بعد مجھے عجیب سا اطمینان حاصل ہوا۔ انہی دنوں نصرت کے ٹیسٹوں کی رپورٹ بھی آ گئی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں رپورٹس دیکھوں گی اور نہ ہی کسی ڈاکٹر سے ملوں گی۔ اب ان باتوں کو قریباً 1 سال ہو گیا ہے۔ نصرت کا علاج اسی طرح ہو رہا ہے جس طرح امام عبدالحمید صاحب نے کہا تھا۔ وہ پہلے سے کچھ بہتر بھی لگتی ہے، لیکن کسی وقت مجھے لگتا ہے کہ بیماری اس کے اندر ہے اور کسی بھی وقت ابھر کر سامنے آ جائے گی۔ میں نے پوچھا، ثروت اپنی بیماری کا نصرت کو کہاں تک پتا ہے؟ اسے کچھ پتا نہیں۔ ثروت نے بڑی دکھی انداز میں سر ہلایا۔ وہ بس اتنا ہی جانتی ہے کہ اس کے معدے جگر میں تھوڑا بہت نقص ہے، جس کی وجہ سے کسی وقت ہاتھ پاؤں میں سوجن آ جاتی ہے یا بخار ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی مصیبت سے بے خبر ہر وقت میری پریشانیوں میں گھری رہتی ہے۔ یہاں شاہ جمال کے علاقے میں ایک اللہ کے ولی ہے، پیر احمد تھانوی صاحب۔ 3 دن پہلے مجھے ان کے پاس لے کر گئی ہوئی تھی۔ میرے سوائے سے کچھ سوچتا ہی نہیں اور میں اس کی صحت کے بارے میں سوچ سوچ کر خود ہلکان کرتی رہتی ہوں۔ ثروت کی آواز ایک بار پھر بھرا گئی، آنسو ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے گرنے لگے۔ میں چند دن پہلے نصرت سے مل چکا تھا۔ اس کا چہرہ میری نگاہوں میں گھومنے لگا۔ اس کی آنکھیں خوبصورت ہونے کے باوجود بجھی بجھی سی تھی، رنگت بھی زردی مائل تھی۔ لگتا تھا کہ اس کا پورا وجود کسی اضمحلال کی زد میں ہے۔ میں نے ثروت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ یہ زیادتی تم اپنے ساتھ کر رہی ہو، نصرت کے ساتھ بھی، اور میں تمہیں ایسا ہرگز نہیں کرنے دوں گا۔ اگر تم میں وہ رپورٹس دیکھنے کا حوصلہ نہیں تو وہ مجھے دے دو، میں نے دیکھتا ہوں، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات ہوئی تو پھر میں ہر چیز کا سامنا کروں گا۔ آنکھیں بند کرنے سے مصیبت دور نہیں ہوتی، اس کا ہمت سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ ثروت شدید ترین تذبذب میں نظر آئی۔ دوسری طرف اسے میرے بے لوث رویے اور جرأت مندانہ انداز سے کچھ حوصلہ بھی مل رہا تھا۔ آخر اس نے کہا، ٹھیک ہے تابش، میں آپ کو وہ رپورٹس دکھا دیتی ہوں، لیکن مجھ میں کچھ برا سننے کا حوصلہ نہیں۔ آپ مجھے فوری طور پر ان کے بارے میں کچھ نہیں بتائیں گے، نہ اچھا نہ برا۔ ٹھیک ہے ثروت، میں کچھ نہیں بتاؤں گا، بلکہ میں نصرت کی پوری ذمہ داری بھی لیتا ہوں۔ اگر مجھے ڈاکٹر وغیرہ سے مشورہ کرنا پڑا تو خود ہی کروں گا، اور اگر نصرت کو علاج کی ضرورت ہوئی تو پھر میں ہر طرح کے تعاون کو تیار ہوں۔ لیکن مجھے امید ہے کہ ثروت کے حالات اتنے برے نہیں جتنے ہم نے سمجھ رکھے ہیں۔ تم ایک امکان ٹھوس کو حقیقت کی شکل دی ہے اور پھر اس حقیقت کو خوف کو اپنے اندر بڑھاتی چلی گئی ہو۔ مجھے نہیں لگتا کہ نصرت کی تکلیف اتنی سنگین ہوگی۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ یوں چل پھر نہ رہی ہوتی۔ جی، ثروت نے ذرا تعجب سے میری طرف دیکھا۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ ثروت کو ابھی تک معلوم نہیں تھا کہ میں نصرت سے ملا ہوں، نہ ہی نصرت نے اسے بتایا تھا۔ میں نے جلدی سے بات بدلی۔ تم نے خود ہی بتایا کہ نصرت بالکل بظاہر ٹھیک ہے اور روزمرہ کے کام بھی کرتی ہے۔ ثروت نے کہا، میں آپ کو وہ رپورٹس کس طرح پہنچاؤں؟ جیسے تم مناسب سمجھو، یہیں آ کر دے جاؤ یا پھر ٹی سی ایس کروا دو۔ میں تمہیں ایڈریس لکھوا دیتا ہوں۔ میں ٹی سی ایس کرا دوں گی، لیکن فون پر مجھ سے رابطہ ضرور رکھنا۔ یہ نہ ہو کہ میں کال کرتا رہوں اور تمہاری طرف سے جواب ہی نہ ہو۔ وہ خاموش رہی، پھر ہولے سے بولی، اگر بات کرنا ضروری ہو تو۔
رات 10 بجے کے بعد کال کیجیے گا۔ ہمارے درمیان 10-15 منٹ مزید بات چیت ہوئی۔ میری حوصلہ افزا باتوں سے سرورت کو کافی ڈھارس ملی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ نصرت کی رپورٹ ضرور بھجوائے گی۔ میرا یقین غلط ثابت نہیں ہوا۔ یہ تیسرے دن کی بات ہے۔ میں عمران کے ساتھ راوی روڈ والے گھر میں ہی موجود تھا۔ میں اور اقبال ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ عمران فون پر شاہین سے لڑائی کرنے میں مصروف تھا۔ اتنے میں دروازے پر بیل ہوئی۔ میں نے جا کر دیکھا، سرورت کی بھیجی ہوئی رپورٹس آ گئی تھی۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعہ اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔